اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. Dear students, welcome to today's session, and today our topic is financial statements and ratio analysis. ٹھیک ہے. After this topic, you are able to the learning objectives here are that after completing this topic, you will be able to understand the various financial statements. ٹھیک ہے. And you are going to able to analyze these financial statements. Analyze in shape that whether the company is performing well or not. So ہم لوگ مختلف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پہلے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. یہ چیزیں آپ لوگ آلریڈی آپ کا جو پریلیمنری ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا، اس کے اندر آپ دیکھ کے آ چکے ہیں کہ کیا ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مختلف قسم کی، اور وہ آپ کو میں دوبارہ بتاؤں گا ادھر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ایڈیشن میں ان کو اینالائز بھی کریں گے. ناؤ اب فائنینشیل مینیجر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بتا کیا رہی ہیں، اور ان میں سے آپ ایک کمپنی کو کیسے بتا سکتے ہو کہ ہیلدی کمپنی ہے کہ ویک کمپنی ہے، کون سا اسپیکٹ اس کمپنی کا ویک ہے، کون سا اسپیکٹ اسٹرانگ ہے. فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں تو دو چیزیں ہم کریں گے. ایک تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو سمجھیں گے، ان کی کمپلیکسٹی کو سمجھیں گے. دوسرا ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہم اینالائز کریں گے، اور اینالائز کا ایک پارٹ ہے کہ ہم اس میں ریشیو انالیسس پرفارم کریں گے. بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ریشیو انالیسس کریں گے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کمپنی کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، کمپنی کیسا پرفارم کر رہی ہے، کمپنی کیسا پرفارم کرے گی. ایسٹیمیشن بھی آپ کر سکتے ہو، فیوچر کے ڈیسیجنز بھی آپ کر سکتے ہو. تو یہ سارے چیزیں آپ کر سکتے ہو. سو جب ہم اکاؤنٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اکاؤنٹنگ کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن سے باہر پورا اکاؤنٹنگ سسٹم جو اکاؤنٹنگ سائیکل ہے وہ نہیں جاتا. 5 ایلیمنٹ ہوتے ہیں: ایسٹس، لائبلٹیز، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آنرز اکویٹی، ٹھیک ہے. اور آنرز اکویٹی کو چینج کرتے ہیں آپ کے ایکسپینسز اینڈ ریونیوز. ٹھیک ہے. تو ان 5 ایلیمنٹس کو ہم مینلی رپورٹ کرتے ہیں اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. اور مینلی اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں تو یہ 3 ایلیمنٹس جو تھے یہ آپ کے جاتے تھے بیلنس شیٹ میں. اس کو بھی دیکھیں گے کہ بیلنس شیٹ ہوتی کیا ہے. یہ 3 ایلیمنٹ رپورٹ ہوتے تھے ہمارے بیلنس شیٹ میں، اور یہ 2 ایلیمنٹس جو ہیں یہ کہاں رپورٹ ہوتے ہیں آپ کے انکم اسٹیٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پروفیٹیبلٹی بتائی جاتی ہے، مطلب ایکسپینسز ریونیوز میں سے ایکسپینسز کو مائنس کیا جاتا ہے. اگر ریونیوز زیادہ ہوں ایکسپینسز کم ہوں تو آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے. اگر ریونیو کم ہوں ایکسپینسز زیادہ ہوں تو آپ کو لاس ہو جاتا ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ نیٹ پروفٹ آپ کے پاس ایک قسم کا آ جاتا ہے. نیٹ پروفٹ آپ لے کر چلے جاتے ہو ریٹین ارننگ میں، ریٹین ارننگس جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف ریٹین ارننگ میں.
ٹھیک ہے. اسٹیٹمنٹ آف ریٹین ارننگ میں میں آپ کا یہ چلا جاتا تھا اپنا پروفٹ، وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایڈ اور سبٹریکٹ ہو جاتا ہے، ایڈ ہو جاتا ہے نیٹ پروفٹ، اگر لاس ہو تو سبٹریکٹ ہو جاتا ہے. ریٹین ارننگ پھر آپ کے کہاں رپورٹ ہو جاتی تھی؟ بیلنس شیٹ میں. اور بیلنس شیٹ میں اگر آپ کے پاس جو ہے آنرز اکویٹی ہے تو آنرز اکویٹی کی اسٹیٹمنٹ میں جا کے ریٹین ارننگ ہو جاتی تھی، اور پھر آنرز اکویٹی آپ کی بیلنس شیٹ میں چلا جاتا تھا. سو اس طرح آپ جو ہے وہ کرتے تھے. ایسٹس کے اندر سب سے کامن ایک ٹائپ ہوتی تھی ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں کیش، اور کیش کے اوپر بے تحاشا ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. جو یہ کیش آئٹم ہے، اس کیش آئٹم کے لیے یہ ہمارا کیش ان فلو کتنا ہو رہا ہے، آؤٹ فلو کتنا ہو رہا ہے، اس کیش آئٹم کے لیے ہم بناتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کن کن ایکٹیویٹیز سے ہمارا کیش ان ہو رہا ہے اور کیش آؤٹ ہو رہا ہے بزنس سے. سم ٹائم چونکہ ہم لوگ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اکروول بیسس یوز کرتے ہیں، تو ہمارا جو پروفٹ ہے وہ بھی اکروول بیسس پہ ہی ہمارا پروفٹ بھی رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. اکروول بیسس پہ ہوتا ہے، لیکن اور پروفٹ بھی آپ کا جو شو ہو رہا ہوتا ہے وہ اکروول بیسس پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں کیش پروفٹ دیکھنے کے لیے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانی پڑتی ہے. سو جن رولز کے مطابق ہم لوگ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں وہ ہمارے پاس جو مینلی آ جاتے ہیں دیٹ آر جنرلی accepted accounting principles، جن کو ہم گیپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. These are generally accepted accounting principles. These are the practice and procedure guidelines. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرل گائیڈ لائنس ہوتی ہیں. کیا کرتی ہیں گائیڈ لائنس؟ دے یوز ٹو prepare and maintain accounting records. ٹھیک ہے. تو یہ آ جاتی ہیں اینڈ آفٹر دیٹ دے رپورٹ اتھارٹیز. رپورٹنگ اتھارٹیز میں یہ والی اسٹیٹمنٹ، اب یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کی ایک ان اسٹینڈرڈس کے مطابق اس میں آپ کے پاس اور بھی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بھی آ جاتے ہیں، فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹنگ اسٹینڈرڈس بھی آ جاتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈس کیوں بنائے جاتے ہیں کہ پورے دنیا میں یا ایک پوری کنٹری میں، پوری دنیا میں آپ کی جو اکاؤنٹنگ کی پریکٹسز ہیں اور اکاؤنٹنگ کی اسٹیٹمنٹس بنانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ سیم ہوں، تاکہ جو اتھارٹیز ہیں جب وہ اس کو پڑھیں تو ان کو پتہ ہو کہ کس اسٹینڈرڈ کے تھرو بن رہی ہیں اکاؤنٹنگ ریکارڈنگ، کس اسٹینڈرڈ کے تھرو کر رہے ہیں. اور یہ اسٹینڈرڈز آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں، جس طرح میچنگ پرنسپل ہے. ٹھیک ہے. اور you match your expenses with the revenues of the accounting period. جو revenues accounting اس سے related سارے expenses آپ کو رپورٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریکگنیشن پرنسپل ہے، جس کے اندر آپ جو ہے وہ ریونیو کو اس ٹائم ریکارڈ کرتے ہو جب وہ انکرڈ ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے اگینسٹ آپ کو پیسے ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، تو آپ نے اس کو ریکارڈ لازمی کرنا ہے، وہ آپ کے ریونیو کا پارٹ ہے. تو اس کے علاوہ گوئنگ کنسرن ازمپشن ہے، کیش کاسٹ پرنسپل ہے.
ٹھیک ہے، اس طرح کافی پرنسپلز ہیں جن کے تحت آپ کیا بناتے ہو، اکاؤنٹنگ پریکٹسز پرفارم کرتے ہو، اکاؤنٹنگ اسٹیٹمنٹس آپ بناتے ہیں۔ ان کو دیکھنے والی اتھارٹیز، ان کو بنانے والی اتھارٹیز میں آپ کے پاس جو ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈز ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ بورڈ ہوتا ہے جس کو ہم FASB بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے اب کچھ پریکٹسز ایسی ہوئیں in a past like in 2001 there is a very big scam case جس کو ہم اسکینڈل کہتے ہیں، اسکینڈل آف ورلڈ کام اینڈ اینرون کے اسکینڈلز ہیں، جس کے اندر انہوں نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو غلط شو کیا، دے cooked their books، ٹھیک ہے۔ اور مطلب انہوں نے کیا شو کیا، انہوں نے اپنی پروفٹیبلٹی کو زیادہ شو کیا، جبکہ وہ لون زیادہ لے رہے تھے، ادھار ان کے زیادہ تھے، لائبلٹیز ان کی زیادہ تھیں۔ اب لائبلٹیز بہت زیادہ ہو جائیں تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، مطلب دیر از نو پاسبلٹی کہ بینک جو ہے وہ ان کو لون دے گا، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس بہت زیادہ لیوریج ہے، بہت زیادہ لائبلٹیز ہیں، ذمہ داری ہیں۔ یہ ایزیوم ہے کہ ایک کمپنی کے پاس اتنی زیادہ لائبلٹیز ہوں تو فردر اگر انہیں کریڈٹ چاہیے تو وہ پھر بینک انہیں نہیں دے گا، کیونکہ وہ پرانی لائبلٹیز اپنی پے کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ اپنی پروفٹیبلٹی زیادہ شو کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ٹرسٹ بنا رہا، کیونکہ کسٹمرز تو پروفٹیبلٹی دیکھ رہا تھا، تو کسٹمرز نے جب پروفٹیبلٹی دیکھی تو کسٹمرز کا ٹرسٹ جو ہے وہ ان دونوں کمپنیز پہ بنا رہا اور وہ پیسہ انویسٹ کرتے رہے اس پہ، جبکہ بیک اینڈ پہ یہ دونوں کمپنیز کام کچھ نہیں کر رہی تھیں اور ادھار ان کے اوپر بے تحاشا تھے۔ انہوں نے اپنی اکاؤنٹنگ سٹیٹمنٹس کو اس میں پروفٹیبلٹی بھی زیادہ کی اور اپنی لائبلٹیز کو جو ہے وہ غائب کیا ود دی ہیلپ آف آڈیٹرز۔ آڈیٹرز نے ان کی سٹیٹمنٹس کو صحیح قرار دے دیا، ان پہ سائن کر دیے، سب کچھ ہو گیا، اور وہ ٹرسٹ بھی ان کا بلڈ ہوتا رہا ود دا پبلک، اور بینک سے وہ لون بھی لیتے رہے اور ادھار بھی لیتے رہے۔ لیکن 2001 میں جب ایکسٹریم لیول پہ ببل کریٹ ہو گیا، پیچھے بیک اینڈ پہ کچھ نہیں تھا، تو یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ ایک دم دونوں کیا ہو گئی، بینکرپٹسی فائل کرتی انہوں نے اور بینکرپٹ ہو گئی، جس سے ان کے کسٹمرز کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور جنہوں نے ان کو ادھار دیا تھا ان کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بنایا گیا سربین آکسلے ایکٹ 2002، جس کے اندر جو ہے ساری چیزیں کلیئر کی گئیں، جس کے اندر جو ہے وہ اتھارٹیز کو دیکھا گیا اور جس کے اندر جو ہے وہ سارے رولز بنائے گئے، کارپوریٹ گورننس کے رولز بنائے گئے، ٹھیک ہے، کارپوریٹ گورننس کے رول بنائے گئے اور دیکھا گیا جی کمپنیز کی پرفارمنس کیسے، اور وہ یہ رولز کے مطابق کمپنیز نے جو ہے اپنے کارپوریٹ کو فارم کرنا ہے۔ اس میں ایک اور کمپنی بنائے گی جو آڈیٹرز کو، بیسیکلی آڈیٹرز آر دا پیپل جو ایک کمپنی کے اوور لک کرتے ہیں کہ جو چیزیں وہ بتا رہی ہے اپنی بکس میں وہ ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے ایک اور جو ہے وہ کمپنی بنائے گی جسے کہا گیا پبلک کمپنی اکاؤنٹنگ اوورسائٹ بورڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جی PCAOB، یہ کمپنی کیا کرتی تھی، یہ
सर्बन ऑक्सली एक्ट के बिना पर ये बनाई गई और इसका काम था कि ये प्रोटेक्ट करेगी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। मतलब जो इन्वेस्टर अब पैसे जब दे देता है कंपनी को, वो आउटसाइडर होता है, कंपनी के ऑपरेशंस नहीं देखता, अब उसके इंटरेस्ट को भी देखना है। किसने देखना है? इन्होंने देखना है, ये इन्वेस्टर्स को भी, मतलब कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को। कस्टमर की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, इन्वेस्टर की बात करेंगे, सॉरी। मैं शेयर के हिसाब से बात कर रहा था। तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहा वर्ल्ड कॉम पे, इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया। कस्टमर्स तो उनके कस्टमर्स होंगे ना, इन्वेस्टर्स आर द पीपल हु आर द ओनर्स। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, ठीक है। और उसके बाद ये ओवरसी ऑडिटर्स एज वेल, ठीक है। ऑडिटर्स की ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को भी ये लोग देखते थे, मतलब इनको भी इन्होंने देखना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल था। ओके, next we come towards financial statements. There are four main financial statement: income statement, balance sheet, statement of owner's equity, and cash flow statement. ठीक है, ये चार स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहा जाता है। ये क्या बताता है? ये फाइनेंशियल समरी बताता है, फाइनेंशियल समरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसमें ये प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करता है। इट शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मोस्टली इसमें जो टाइम पीरियड यूज होता है दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। पाकिस्तान का जो है वो जुलाई 1 से लेकर जून 30 तक होता है अकाउंटिंग पीरियड। सो ये सिंपली ये बताता है। इसके अंदर आपके पास जो चीजें आ जाती हैं दैट आर लाइक, सिंपल सी अगर फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो उसमें सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेल्स रेवेन्यू आ जाता है। उसके बाद उसमें से माइनस किया जाता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। वो आपका माइनस किया जाता है। ये ब्रैकेट यूज की जा रही है फॉर माइनस। अकाउंटिंग में हम समटाइम्स ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम माइनस नहीं लिखते, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लगाया, वैसे ही यहाँ पर आपने नहीं लगाना, ठीक है। हमारे पास जब सेल्स में से उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया जाता है या कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हो, मतलब यहाँ पे लेस लिख देता है, लेस कर देते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास जो आते हैं, दीज आर सेलिंग आ जाता है आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपने किया होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर करके हम इनको टोटल करके उसको माइनस करते हैं, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाता है यहाँ पे। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का शॉर्ट है EBIT। ठीक है, EBIT आ जाता है। अब इसमें से आप लेस करते हो जो आपने उधार लिए हैं, उसके ऊपर आपने जो इंटरेस्ट पे किए हैं, डेट पे जो इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे माइनस करते हो। इंटरेस्ट आपके पास आ जाता है। इंटरेस्ट के बाद आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स EBT ये आ गया। इसमें से आप जो है वो क्या माइनस करते हो, टैक्सेस माइनस करते हो। टैक्सेस की कोई परसेंटेज होती है। ठीक है, लेट से हम कहते हैं 37% ऑफ प्रॉफिट होता है, 37% आप माइनस कर देते हो इसमें से, इसका 37% लेकर, तो वो आपने माइनस कर दिया। आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाती है। इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको अर्निंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रेफर्ड स्टॉक दिया हुआ है, प्रेफर्ड डिविडेंड दिया हुआ है, प्रेफर्ड स्टॉक बेचे हुए हैं, तो लोगों को आप प्रेफर्ड डिविडेंड भी देंगे। तो प्रेफर्ड डिविडेंड जब आप देंगे, वो प्रेफर्ड डिविडेंड आप माइनस करेंगे इसमें से। प्रेफर्ड डिविडेंड मोस्टली फिक्स होता है, प्रेफर्ड डिविडेंड भी आप माइनस करेंगे। जब वो माइनस करेंगे तो आपके पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, ये जो अर्निंग है आपके पास आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। मेन जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो अर्निंग बच जाती है, जो उनमें हम बांट सकते हैं, वो आएगी। अब इसमें से कुछ पोर्शन हम डिविडेंड दे सकते हैं, कुछ पोर्शन कंपनी के एक्सपेंशन के लिए रिटेन अर्निंग में रख सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट के ऊपर आप देख सकते हो कि पर शेयर कितनी अर्निंग है। लास्ट टाइम मैंने आपको EPS का फॉर्मूला बताया था, इसको यूज करके आप EPS फाइंड कर सकते हो। उसमें आपके पास ये आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स divided by number of shares outstanding। ठीक है, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। आप बता सकते हो कि पर शेयर हमने कितनी अर्निंग की। ठीक है, सो आपने अगर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दिया है साल के दौरान, तो आप डिविडेंड पर शेयर भी निकाल सकते हो। वो आपको जो है आगे जाके जब फार्मूलाज हम करेंगे रेशियोज, तो तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये आपके पास एग्जांपल है, यही बुक के अंदर आपको दी गई है।
اس کے اندر آپ یہ دیکھیں سیلز ریونیو، کاسٹ آف سیل، گراس پروفٹ، آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں، اور یہ 2011 اور 2012 کی انکم سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح کیوں لکھی ہوئی ہے؟ ہمیں ایٹ لیسٹ 2 ایئرس کی انکم سٹیٹمنٹ چاہیے فور ریشیو انالیسز، اور ہم نے ریشیو انالیسز ہمارا اگلا مقصد ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس طرح جو ہے یہاں پر اس بک میں 2 سالوں کی آپ کو انکم سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپریٹنگ ایکسپینسز آ جاتے ہیں، آپریٹنگ ایکسپینسز کے بعد آپریٹنگ پروفٹ آ جاتا ہے، اس میں سے آپ انٹرسٹ کو مائنس کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ اس میں سے یہ دیکھیں، یہ یہاں پر آپریٹنگ پروفٹ آ گیا، اس میں سے آپ نے انٹرسٹ کو مائنس کیا، آپ کے پاس نیٹ پروفٹ بیفور ٹیکس آ گیا، ٹیکسز کو لیس کیا، نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس آپ کے پاس آ گیا، پریفرڈ ڈیویڈنڈ دیا ہوا تھا پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو، اس میں سے ہم نے پریفرڈ ڈیویڈنڈ کو مائنس کیا، ہمارے پاس جو اینڈ پہ ارننگ آئی دیٹ از ارننگ اویلیبل فار کامن اسٹاک ہولڈرز. یہ 2011 کی پروفیٹیبلٹی یہ ہے، 2012 کی پروفیٹیبلٹی $221، یہ تھاؤزنڈز میں ہے، یہ یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کوشچن کے اندر، دیز از ان تھاؤزنڈ، مطلب اس کے آگے آپ کے 3 زیروز جو ہیں وہ لگنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ $221,000 آپ کے پاس یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ان سب ویلیوز کے آگے جب ویلیوز کافی بڑی ہوں تو یہ تھاؤزنڈز میں اسٹیٹمنٹ بنا لی جاتی ہیں، اس سے ویلیوز تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں اور زیادہ ویزیبل اور اچھے سے ریڈیبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ارننگ پر شیئر نکالا ہوا ہے، یہ اس کو یہ جو پروفیٹیبلٹی ہے یہ اس کو نمبر آف شیئر آؤٹ اسٹینڈنگ سے اس نے ڈیوائڈ کیا ہے، اور پھر آپ کے پاس ارننگ پر شیئر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کے پاس ہو گیا پروفیٹیبلٹی، نیٹ پروفٹ آپ کے پاس آ گیا. نیکسٹ وی کم ٹوورڈز بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ کیا بتاتا ہے؟ فائنینشیل پوزیشن، بزنس کی فائنینشیل پوزیشن. ٹھیک ہے، فائنینشیل پوزیشن میں ایسٹس، لائبلٹیز اینڈ اونرز ایکویٹی کی ایک قسم کی سمری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک سمری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے، اور سمری اسٹیٹمنٹ ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ ون پوائنٹ ان ٹائم، گیون پوائنٹ ان ٹائم پہ آپ کو فائنینشیل پوزیشن، مطلب اگر سال کی ہے تو دسمبر 31 پہ ایسٹس، لائبلٹیز اور نان ایکویٹی کی سمری کیا ہوگی. اگر اکاؤنٹنگ پیریڈ یوز کر رہے ہیں تو پیریڈ کے اینڈ والا مطلب جون 30 پہ ان کے اکاؤنٹس کے بیلنسز کیا ہیں یہ بتایا جاتا ہے. تو ہم نے جو اسٹیٹمنٹ کی بیلنس شیٹ ہم نے جو کی ہے اس میں ہم نے مینلی 2 سائڈس ہم دیکھتے ہیں، 2 سائڈس. ایک سائڈس پہ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں کہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ پہلی بات یہ کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کیپٹل کہاں سے آئے گا، سورسز آف بزنس کہاں سے آئیں گے، سورسز. ان سورسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ خریدتے ہو ریسورسز آف دا بزنس. ٹھیک ہے، سورسز فنڈنگ، ریسورسز ایسٹس. ٹھیک ہے، سورسز آپ کے پاس 2 مین جگہوں سے آتے ہیں، دیز آر لائبلٹیز اینڈ اونرز اکویٹی. دو جگہوں سے آپ فنڈ اکٹھا کر سکتے ہو، یا تو آپ ادھار لے لو، ڈیٹ پہ آپ لوگ سورسز اکٹھا کر لو، یا پھر آپ جو ہے وہ آنر سے پیسہ انویسٹ کرا لو، آنرز اپنی جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کریں، آنرز اکویٹی بلڈ کریں. اکویٹی لے سکتے ہیں اور لائبلٹیز، دونوں کے فائدے بھی ہیں، دونوں کے نقصان بھی ہیں. لائبلٹیز ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے وہ ایک پوائنٹ ان ٹائم تک یہ فائدہ دیتے ہیں بزنس کو، لیکن بہت زیادہ لائبلٹیز بھی نقصان دہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر انٹرسٹ آپ کو دینا پڑتا ہے، اور انٹرسٹ آپ کے پروفٹ کو کم کر دیتا ہے، اور پروفٹ کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے وہ بھی کم آپ کو دینی پڑتی ہے، جو ٹیکس شیلڈ یہ پرووائڈ کرتے ہیں.
ऑनर्स इक्विटी के अंदर ये है, लाइबिलिटीज का बेनिफिट आपको मैंने बताया, टैक्स शील्ड ये आपको बता देते हैं। ऑनर्स इक्विटी का फायदा ये है कि ये आपसे कंपेल नहीं करते आपको कि आपने फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनको देना है। आपको प्रॉफिटेबिलिटी हुई आप इनको हिस्सा दे दें डिविडेंड की शक्ल में, अगर नहीं हुई तो आप डिविडेंड ना दें, ये इनका फायदा होता है। और ये जो है ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, इतनी ज़्यादा ऑनर्स इक्विटी भी नहीं होनी चाहिए, उससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एजेंसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपके पास आपने इक्विटी ज़्यादा की हुई है। तो आपको डेट की तरफ भी रहना होता है, इक्विटी की तरफ भी रहना होता है, दोनों सूरतों में आपने फंड इकट्ठा करना है। रिसोर्सेज इन इधर से आपके पास फंड आ जाएगा, फंड को आप यूज करते हुए खरीदेंगे एसेट्स, ठीक है। खरीदेंगे नहीं, आपके पास ये जो है ये फंड किसी ना किसी शक्ल में रिसोर्सेज की शक्ल में पड़ा होगा, और एसेट्स में वो सारी चीजें आपके पास पड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ये बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। एसेट्स में आपके पास, जब आप एसेट्स को देखते हैं तो एसेट्स में आपके पास मेनली टू टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, इनकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, दे आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, और अगर हम इनको करंट कहते हैं तो लेस देन 1 ईयर, इन लेस देन 1 ईयर दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश, वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको नंबर के फैक्ट के मुताबिक अगर इसको डिफाइन करें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ये कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और इनकी लिक्विडिटी कम होती है, मोर देन 1 ईयर ये ले लेते हैं टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इसी तरह लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास टू टाइप्स आती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अगेन दीज लाइबिलिटीज ये लाइबिलिटीज जो हैं ये पेएबल होती हैं विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर इनकी मेच्योरिटी होती है। इनमें जितनी लाइबिलिटी मतलब अकाउंट पेएबल आ गए, नोट्स पेएबल आ गए, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आ गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स आ गए, ये सारी चीज़ें जो 1 साल के अंदर अंदर जिनको हम पे आउट कर दें वो आपके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आ जाती हैं, और देन आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाती हैं। सिंपल अगर देखें तो ये क्या करती हैं, ये मोर देन 1 ईयर इनकी मेच्योरिटी होती है, इसके अंदर आपके पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, इसके अंदर आपके पास जो है लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं, तो 5-6 साल के लिए 10 साल के लिए लिए हों, लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास आ जाती हैं। ऑनर्स इक्विटी मेनली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक्स, कॉमन स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स आर द मेन ऑनर्स, ठीक है, दीज आर द ओरिजिनल ऑनर्स। इनके पास वोटिंग राइट होता है, जो ड्रॉबैक है इनका वो ये है, दे हैव अ रेजिड्यूल क्लेम, रेजिड्यूल क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हो, लेट्स से कंपनी अगर बंद हो रही हो, तो उस सूरत में पहले जो उधार जिनसे जिनसे लोन लिए हुए हैं उनको पैसे दिए जाएंगे,
ان کی obbligations پوری کی جائیں گی، پھر پریفرڈ اسٹاک ہولڈرس کی باری آئے گی، اور لاسٹلی جو پیسے اگر بچ گئے، ایسٹس بچ گئے، ان پہ جو حق ہوگا وہ کامن اسٹاک ہولڈرز کا ہوگا. اسی لیے جب پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ کے اندر سے سب سے پہلے انٹرسٹ دے دیا جاتا ہے. یہ ادھار والوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ انٹرسٹ دے دیا جاتا ہے. جن سے ادھار لیے ہوتے ہیں ان کو انٹرسٹ پے کرتی، کیونکہ وہ فکس ہیں. پریفرڈ اسٹاک والے بھی سم ٹائم ان کا جو ڈیویڈنڈ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے. اگر ان کی جرنل سینس دیکھی جائے، اس کی کامن ٹائپ دیکھی جائے، تو ان کا ڈیویڈنڈ فکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیومولیٹو، وہ نان کیومولیٹو، وہ بات کی بات ہے، لیکن ان کو ڈیویڈنڈ میں بھی پریفر کیا جاتا ہے، اور لاسٹ میں اگر کچھ دینا ہو تو وہ کامن اسٹاک ہولڈرز کو دے دیا جاتا ہے. یہ these are the original owners. ٹھیک ہے. یہ these are not original owners. ٹھیک ہے. اس سیکورٹی کو ہم کہتے ہیں these are قضائے owners. which means ان کے اندر کچھ ڈیٹ کا پورشن بھی ہوتا ہے، مطلب یہ ڈیٹ اور اکویٹی کا پورشن بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کو ہم لوگ ہائیبرڈ بھی کہتے ہیں. ہائیبرڈ آنرز یا ہائیبرڈ سیکورٹیز بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں خاصیت ہوتی ہیں. اس لائک ہائیبرڈ کار جن کے اندر الیکٹرک بھی ہے اور پیٹرول بھی ہے، تو یہ ویسے ہی سیکورٹیز کہلاتی ہیں. ان کے پاس جو، اگر ہم ان کی جرنل سینس دیکھیں، ان کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہوتے. ووٹنگ رائٹس جو ہیں، جو کامن اسٹاک ہولڈر کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتے ووٹنگ رائٹس. لیکن ان کا جو یہ ڈرا بیک ہے، دے ڈونٹ ہیو اے ریزیڈول کلیم، دے ہیو ابو، دے ہیو پریفرڈ کلیم، کیونکہ ان کے اوپر کامن اسٹاک ہولڈرز کے اوپر ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ پریفرنس دی جاتی ہے. آپ جب بیلنس شیٹ میں اونرز اکویٹی کو رپورٹ کرتے ہو تو کمپنی جب فارم ہوتی ہے، جب کمپنی آپ کی فارمیشن ہوتی ہے کمپنی کی، تو میں آپ یہ کمپنی کیپٹل یا اونرز اکویٹی کی جو ٹائپ ہے اس میں کیپٹل ٹائپس پہ آ جاتے ہیں. ٹائپس آف کیپٹل کے اوپر تھوڑا سا اس کو بھی ریوزٹ کر لیتے ہیں. جب کمپنی فارم ہوتی ہے تو میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن وہ بناتی ہے. ان میمورینڈم میں اسے اجازت لینی ہوتی ہے کہ ہم کتنا پیسہ لوگوں سے ریز کر سکتے ہیں، کتنی سبسکرپشنز ہم لے سکتے ہیں لوگوں سے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لا سے ایک لیگل پیپر پہ اتھورائز کروانا پڑتا ہے اپنا کیپٹل، کہ ہم میکسیمم اتنا کیپٹل جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں، اتنا سرمایہ ہم ریز کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آتھورائزڈ کیپٹل. ٹھیک ہے. اب اس کیپٹل میں سے کمپنی پراسپیکٹس بناتی ہے. پراسپیکٹس بنا کے کمپنی جو ہے وہ اس کے بعد آفر کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایشوڈ کیپٹل آ جاتا ہے. پھر لوگ جو ہیں وہ سبسکرپشن کرتے ہیں، مطلب لوگوں کو پتہ لگتا ہے جی کمپنی آئی ہے، اس کا ایک جو ہے وہ آئی پی ہوتا ہے، انیشل پبلک آفرنگ ہوتی ہے، جس کے اوپر لوگ آ کر اپنے اماؤنٹ جمع کرواتے ہیں، پیسے جمع کراتے ہیں، سبسکرپشن اپلائی کرتے ہیں کہ ہم آپ کی کمپنی میں کیپٹل انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس سبسکرائب کیپٹل. سبسکرائبڈ کیپٹل. ٹھیک ہے. یہ سبسکرپشن آ جاتی ہیں. سبسکرپشن اب کبھی کبھار آپ نے کہا جی میں نے 10 لاکھ ریز کرنا ہے، تو آپ کو سبسکرپشن سم ٹائم آ جاتی ہیں 20 لاکھ کی. اب 10 لاکھ کی اوور سبسکرپشن ہو گئی ہے. سم ٹائم آپ نے 10 لاکھ ایشو کرنا ہے، آپ کو سبسکرپشن آ گئی ہے 5 لاکھ کی، تو 5 لاکھ سے انڈر سبسکرپشن ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. سم ٹائم آپ کو 10 لاکھ کی سبسکرپشنز آ گئی ہیں، لیکن آپ ساری کی ساری جو ہے فوراً ہی ایکسیپٹ نہیں کر لیتے.
آپ اس میں سے کچھ پارٹ کو کالڈ اپ کر لیتے ہو، اس کو ہم کالڈ اپ کیپٹل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کالڈ اپ کے بعد ہمارے پاس جو ہے، جو ویسے ہی موسٹ کامنلی ایسے نہیں ہوتا، جتنی سبسکرپشن چاہیے ہوتی ہیں سب کو جو ہے وہ بلا لیا جاتا ہے، لیکن اوور سبسکرپشن میں پھر جو ہے باقی جو سبسکرپشن آئی ہوتی ہیں ان کو ایکسکیوز کر لیا جاتا ہے، ان کو ان کے پیسے واپس کر دیے جاتے ہیں. جو بینکوں کے تھرو ہمارے پاس اماؤنٹ آئی ہوتی ہے اوور سبسکرپشن کی، وہ باقی کی اماؤنٹ ہم واپس کرتے ہیں جو شیئر ہولڈرز بننا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنے لوگوں کو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اب جو ہے وہ پیمنٹ ہم نے آپ کی ایکسیپٹ کر لی، وہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے، پیڈ اپ کیپٹل آ جاتا ہے. تو ہم آتھورائز کیپٹل کو لکھتے ہیں بیلنس شیٹ میں، ہم لوگ سبسکرائبڈ کیپٹل اور پیڈ اپ کیپٹل کو اپنی بیلنس شیٹ میں شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ اگر اپنے سامنے کمپیوٹر اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں تو ہمارے پاس اب بیلنس شیٹ کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہمارے پاس ایسٹس آ رہے ہیں. ایسٹس یہ ایسٹس بھی 2011-2012 کے الگ الگ شو ہو رہے ہیں کہ 2011 میں 2,88,000 کے ایسٹس سے 2012 میں کیش تھا، اور 2012 میں 3,63,000 کا کیش ہے. سو یہ ہمارا جو ہے یہ ایسٹ کلاس ساری آ گئی، اس کے اندر مارکیٹیبل سیکورٹیز یہ سارے کرنٹ ایسٹس آ گئے، تو اس نے بتا دیا ٹوٹل کرنٹ ایسٹ نکال دیا. پھر یہ لینڈ آ گیا، بلڈنگ وہیکل، ادر ایسٹس، یہ اس کے گروس فکس ایسٹ کی اماؤنٹ، اور اس میں سے سیپریٹلی اس نے accumulated depreciation. I know what the question is here, that ہم ہر ایسٹ میں سے اس کی ڈیپریسیشن کو الگ الگ مائنس کرتے ہوتے تھے. ہاں، this was the case. یہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے ذرا اسٹینڈرڈائز اپروچ ڈفرینٹ اپنائی ہے. پہلے گراس ایسٹ ویلیو، اس میں سے ٹوٹل ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن، اور اس ڈیپریسیشن کی ڈیٹیل جو ہے، مطلب یہ ڈیٹیل انہوں نے نوٹس کے اندر جا کے یہاں پر انہوں نے شو کر دیا، نوٹس کے اندر جا کے وہ کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن بیان کر دیتے ہیں کہ اس کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن میں لینڈ کی اتنی ڈیپریسیشن ہے، مشین کی اتنی ڈیپریسیشن ہے، فرنیچر کی اتنی ڈیپریسیشن، وہ ساری ڈیپریسیشن اکٹھی کر کے تو پھر وہ ایک کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا بیلنس یہاں پہ شو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نوٹس میں جا کے بتا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں. سو اس کے بعد نیٹ فکس ایسٹ، یہ امپورٹنٹ تھنگ از ٹوٹل کرنٹ ایسٹس اور نیٹ فکس ایسٹس آپ کے پاس آ گئے. ان دونوں کو ہم کیا کریں گے، ٹوٹل کریں گے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ٹوٹل ایسٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلا پارٹ ہے ہمارے پاس، اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس، دیٹ از لائبلٹیز. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کرنٹ لائبلٹی، جس کے اندر اکاؤنٹ پیبل، نوٹس پیبل، اکروولس، یہ ساری کرنٹ لائبلٹیز میں آ گئیں. اس کے بعد لانگ ٹرم لائبلٹیز ہمارے پاس آ گئیں. اس کے اندر ہمارے پاس لیز ہے، ایک فائنینشیل لیز ہے جو ہم نے انٹر کی ہے. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس لائبلٹیز آ گئیں. ایک پورشن یہ آ گیا. دوسرا ہمارے پاس کیا آ گیا، ہم نے کمپنی نے پریفرڈ اسٹاک ایشو کیا ہوا ہے، وہ سب سے پہلے شو کرے گا پریفرڈ اسٹاک کتنا ایشو کیا ہوا ہے. 2000 شیئر ایشو کیے ہیں، ہر شیئر کی قیمت جو ہے $100 پار ہے. تو اس کو 2000 شیئر سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا، 2 لاکھ شیئرز جو ہیں ہمارے پاس آ گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سو اس کے علاوہ کامن اسٹاک کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، $2.50 پار ویلیو ہے. ٹھیک ہے، 1 لاکھ شیئر اس نے ایشو کی، اتھورائزڈ ہیں اس کے پاس. یہ دیکھیں یہاں پر اتھورائزڈ، ان کو اتھارٹی کتنی ہے، 1 لاکھ شیئر ایشو کرنے کی ہے. شیئر ایشوڈ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ، جو ایشو کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیڈ اپ کیپٹل ہے ان کا، وہ آپ کے پاس آ گیا کہ 76,262 شیئرز جو ہیں وہ کیا کیے گئے ہیں، ایشو کیے گئے ہیں ان 2012. اور 2011 میں جو شیئر ایشو کیے گئے تھے وہ 76,242. تو تھوڑی سی شیئرز میں انکریز آیا. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے اس کی پار ویلیو سے ملٹیپلائی کیا تو یہ اس کے پاس ویلیو آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب مارکیٹ میں شیئر پار پہ نہیں بکتا، مارکیٹ میں شیئر کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے جس کو مارکیٹ پرائس کہتے ہیں.
اور جب یہ پار ویلیو تو لا کی طرف سے بکس کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ پار ویلیو اس کی شیئر کی اتنی ہوگی $2.50 اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. لیکن جب آپ شیئر ایشو کرتے ہو وہ آپ اپنی کمپنی کی اسٹرینتھ کے مطابق آپ شیئر ایشو کرتے ہو, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ $2.5 کا جو شیئر ہے وہ آپ $10 میں بیچو, آپ $20 میں بیچو, آپ اسے $30 میں بیچو, وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ کی کمپنی آپ کا جو آپ کا ایڈوائزر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنے کا یہ شیئر جو ہے بیچنا ہے. انڈر رائٹرس بتاتے ہیں, یہ لوگ بتاتے ہیں آپ کو, ٹریریز, انویسٹمنٹ بینکس کے. سو جو ہم اماؤنٹ, مطلب یہ تو 2.5 سے, یہ تو پار ویلیو ہوگی, پار ویلیو کے حساب سے. ہم جو یہاں پر پیڈ ان کیپٹل ان ایکسیس آف پار ہے, یہ وہ والی اماؤنٹ ہے جو ہم نے پار ویلیو سے زیادہ کمائی ہے کامن اسٹاک کو ایشو کر کے. تو کامن اسٹاک کو جب ہم نے ایشو کیا تو ہم نے 2.5 پہ نہیں ایشو کیا, ہم نے اس زیادہ اماؤنٹ پہ ایشو کیا. تو وہ جو زیادہ اماؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ جو 76,262 جو شیئر ہے یہ $2.5 پہ نہیں بکا, یہ اس سے زیادہ اماؤنٹ پہ پر شیئر کی ویلیو جو ہے وہ بکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو شیئر ہے اس کی ٹوٹل پرائس جو کیلکولیشن کے بعد ٹینٹیٹیو آ رہی ہے, دیٹ از اباؤٹ $8, مطلب $2.5 پار ویلیو کا شیئر جو ہے انہوں نے تقریباً $8 کا بیچا ہے, جس میں سے 191 جو ہے اس کی پار ویلیو کے مطابق ویلیو ہے, باقی جو ان ایکسیس آف پار ہے وہ آپ کے پاس 428 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے ریٹین ارننگ. ریٹین ارننگ کے بعد, ریٹین ارننگ کے اندر آپ کے پاس پریویس ایئر کی ریٹین ارننگ ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ کرنٹ ایئر کی پروفٹ یا لاس ایڈ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اینڈنگ ویلیو آف ریٹین ارننگ آپ کے پاس آ جاتی ہے جو انکریز ہو کے آپ کے سامنے یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل اونر اکویٹی آ گیا, شیئر ہولڈر اکویٹی کی ٹوٹل اماؤنٹ. تو شیئر ہولڈر اکویٹی ٹوٹل کر کے ان دونوں کو, یہ لائبلٹیز پلس آنرز اکویٹی, ان دونوں کو جب آپ پلس کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویلیو آئے گی. دس از گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو دس ویلیو. ہمیشہ سورسز آر آلویز ایکول ٹو ریسورسز. ٹھیک ہے, باقی کے جو کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. So today what we have done, we have discussed about the financial statements. ان کو کون کون سے اسٹینڈرڈس دیکھتے ہیں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی تھوڑی سی ہسٹری, تھوڑی سی ساخت ہم لوگوں نے دیکھی ہے. اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے بات کی ہے. انکم اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ انکم سمری پرووائڈ کرتا ہے, پروفیٹیبلٹی کی سمری پرووائڈ کرتا ہے ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ. اس کی تھوڑی سی ہم لوگوں نے ساخت کے بارے میں بات کی ہے, اس کے تھوڑے سا اسٹرکچر کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگوں نے بیلنس شیٹ دیکھی. بیلنس شیٹ جو ہے وہ فائنینشیل پوزیشن بتاتی ہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم, اور اس میں ہم نے دیکھا ایسٹس, لائبلٹیز اینڈ اونرز اکویٹی اس کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں. ایسٹ میں کرنٹ ایسٹس اینڈ لانگ فکس ایسٹس آ جاتے ہیں, لائبلٹیز میں شارٹ ٹرم لائبلٹیز, لانگ ٹرم لائبلٹیز آ جاتی ہیں. آنرز اکویٹی کو ہم لوگوں نے کیپٹل میں ڈیوائڈ کیا. کیپٹل کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, مینلی ہم یہاں پہ آتھرائز کیپٹل کو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل کو, ایشوڈ کیپٹل کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ایشوڈ کیپٹل کتنا ہے, پیڈ اپ کیپٹل ہے, یہ ہم یہاں پر بتاتے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی چیزیں آج کور کی ہیں ریگارڈنگ بیلنس شیٹ اینڈ انکم اسٹیٹمنٹ. If you have any question you can ask these questions. I will meet you in the next lecture انشاءاللہ, اور تب ہم لوگ کور کریں گے کیش فلو اسٹیٹمنٹس اور کچھ فائنینشیل ریشیوز کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.